بہترین گفتار، جملے کی شائستگی، دوسروں کے مشفق اور دیدہ زیب سرخی سے قاری کو اپنی طرف مائل کرنے والے اردو کے نوجوان صحافی مولانا عامر سلیم مرحوم کو اردو برادری بھلا نہیں پا رہی ہے اور تعزیتی نشست کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو لے کر پریس کلب آف انڈیا میں ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں پریس کلب آف انڈیا کے صدر اوما کانت لکھیڑا عامر سلیم کے صحافتی ادوار کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے اور کہا کہ خبر کے بارے میں جو جنون عامر سلیم صاحب کو تھی وہ کم ہی رپورٹر کو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تعزیتی نشست میں دیگر شرکاء نے الگ الگ انداز میں مولانا عامر سلیم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے ضرور لیں گے، لیکن ہم لوگ یہاں گھس رہے ہیں تو میرے کو کوئی پکڑ پائے، کوئی کسی طرح کی تمام طرح کی تو ایسی شخصیت۔ اور جب میں نے ان کے بارے میں جب میں نے کچھ اور چیزیں لکھی ان کے بارے میں پتا چلا کہ یہ تو ہمارے ہیرا ہمارے پیچھے ہے، اور ایسے لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے جینا، ایک پیڑھی تیار کرنا ہے، جنریشن تو ایسے لوگ تو اپنے لیے جی رہے ہیں نا۔ ہمارے سماج میں ہماری میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا اپنے سے مطلب ہے، کسی کو کیا جانتا ہے کسی سے۔ تو میرا یہ ان کے تو یہ ہے کہ ان کے لیے کریں گے۔ جب بھی صادق بھائی سے ملاقات ہوئی تو عامر سلیم صاحب کا نام بیچ میں ضرور آیا، اور مجھے بھی اتفاق ہوا کہ میں ان کے آفس بھی کئی مرتبہ جانا ہوا، وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی اور باتیں بھی کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ بڑا افسوس ہے کہ وہ کم عمر میں ہی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ پتہ لگا کہ ایک مشت کوئی فنڈ نہیں ہوتا، جو ماہانہ ہوتا ہے وہ ان کو اردو اکیڈمی کی طرف سے ضرور دیا جائے گا۔ اور اردو صحافت کی جو صحافی ہیں ان کی مجھے نہیں معلوم کوئی اپنی الگ سے کوئی تنظیم بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ مستقیم بھائی جو کہہ رہے تھے کہ تنظیم ہونی چاہیے، اور اس تنظیم کے لیے میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ بہت زیادہ تو نہیں، ہر مہینے 3000 روپے میں دیا کروں گا انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ اگر ہو سکے گا تو میں زیادہ بھی ایک مفت مدد کر دوں گا۔ اسٹارٹنگ میں جب بنائیں گے آپ شروع کریں گے، کیونکہ جب شروع کریں گے تو اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ استاد بھی تھے مدرسے میں، مدرسہ رحیمیہ ہے جہاں پہ ان کی رہائش تھی، وہیں پہ استاد تھے۔ جب میں 1991 میں وہاں داخل ہوا پڑھنے کے لیے تو ہمارے ہم اصل استاد بھی ہیں، عامر صاحب ہمارے استاد بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عصری استاد جن کو کہتے ہیں۔ ہمیں پڑھایا تو نہیں، دفتری ذمہ داریاں عامر صاحب نبھاتے تھے، لیکن عصری استاد ہمارے۔ اور ہماری غربت کی ایک وجہ یہ رہی کہ چونکہ ہم لوگ ہم وطن ہیں، وہ سدھارتھ نگر، ہم بلرام پور، پہلے گونڈہ ضلع ہوا کرتا تھا، بلرام پور ضلع ہے، تو ہم لوگ ہم وطن تھے، اس لیے زیادہ غربت ہوئی۔ پھر ایک ساتھ وہیں پہ ہم بھی وہیں اسٹاف ہو گئے، عامر صاحب بھی وہیں اسٹاف ہو گئے۔ تو ان کو ہم نے ہمیشہ ایک سرپرست کی حیثیت سے پایا، اور وہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، کسی بھی چھوٹے کے ساتھ بالکل سرپرستانہ رویہ ان کا ہوتا تھا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کسے بچوں کی جائے، چونکہ مدرسے میں ہم لوگ تھے، مدرسے کے بچوں کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے، تو ایک بہترین استاد عامر صاحب تھے۔ ہم تو خود شریک تھے، تمام یہاں جو صحافی حضرات ہمارے سینئر دوست اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب ان کی آخری رسومات میں سب موجود تھے۔ وہ ایک اوما کانت لکھیڑا جی مجمع دیکھنے کا لائق تھا، کیونکہ کہنے کو اردو کا صحافی، اور دلی کی تاریخ میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو اتنی بڑی تعداد میں ہم نے نہیں دیکھا کسی آخری رسومات میں کہ وہ لوگ وہاں ان کو مٹی دینے وہاں پہنچے ہوں۔ جو آدمی جہاں تھا وہ اپنی تمام مصروفیات کو وہیں روک کر کے آخری رسومات میں شامل ہوا۔ یہ اپنے آپ میں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان چلا جاتا ہے
لیکن جو اس کے اخلاق ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کی تحریریں ہیں، وہ اسے تا قیامت تک زندہ رکھتی ہیں۔ جب ایک قومی آواز ہوا کرتا تھا یہاں سے بلیک اینڈ وائٹ نکلتا تھا، اس کے بعد سہارا آیا۔ سہارا آنے کے بعد اردو صحافت میں ایک بڑی تبدیلی آئی، بڑے پیمانے پہ تو رنگین اخبار نکلنے لگا، صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان آئی، لیکن اس درمیان ایک خاص بات یہ محسوس کی گئی، جو سینئر صحافی تھے ہمارے اردو کے، خاص طور پر بکرا بھی، میں خاص طور پر اردو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ایک گیپ رہا، بہت بڑا گیپ تھا جو بڑے صحافیوں میں اور چھوٹے صحافیوں میں، ہم جیسے لوگوں میں، وہ لوگ اس طرح سے اردو صحافت کو وقار یا وہ عزت نہیں دی گئی اس لیے بھی۔ لیکن سہارا کے بعد جو ایک میسج آیا، ایک بڑی نسل آئی، اس نسل میں جو لوگ آئے، خاص طور پر ہمارا سماج شروع ہوا اس کے بعد، سہارا کے بعد جو کارپوریٹ سیکٹر کے اخبار کے علاوہ ہمارا سماج نے ایک بنیاد ڈالی، اور بنیاد گزار میں نے پہلے بھی بتایا خالد انور، مستقیم خان صاحب اور عامر سلیم کا خاص رول تھا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ ان لوگوں نے ایک سب سے بڑا کام یہ کیا کہ نئے لکھنے والے نئے صحافیوں کو نہ صرف اپنے ساتھ رکھا، بلکہ ان سے ایسے محبت کا رشتہ قائم کیا کہ آج ایک پوری قوم جو 60-65 کم سے کم گنتی کے جو صحافی نظر آ رہے ہیں دہلی میں، یہ سب پر پرورش یا پرداخت کیا ہے اسی نسل نے، ان تینوں لوگوں نے، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ دوسرے یہ ہمیشہ ملتے تھے، ان کی کنڈولنس میٹنگ میں ہم لوگ، اس سے زیادہ افسوس کی بات اب کیا ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ عامر صاحب سب ہندوستان ایکسپریس جب شروع ہوا تو ہم لوگ فاؤنڈنگ تھے، مستقیم صاحب بہت خاص تھے اس میں۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ ہندی اخبار تھا، میں کبھی کسی زمانے میں اردو اخبار میں نے کام نہیں کیا، لکھتا میں بہت تھا، آدمی سہارا میں، اس میں سمجھ میں لکھتا تھا، میں نے کبھی کام نہیں کیا تھا اردو میں، پہلی بار میں نے اردو میں۔ جہاں تک عامر صاحب کا سوال ہے تو میرے تعلقات بہت پرانے تھے ان سے، جب وہ راشٹریہ سہارا میں تھے۔ پہلی ملاقات مجھے یاد ہے جب میں نے سلیم صدیقی صاحب کو فون کیا تھا کہ صاحب ہمارے ایک پروگرام میں ذرا کوریج کے لیے کسی کو بھیج دیجیے۔ اس ٹائم جب وہ آئے تو ایک فون آیا میرے پاس کہ میں عامر سلیم بول رہا ہوں اور میں فلاں جگہ کھڑا ہوں، آپ کا پروگرام ہے، باڑے کی بات ہے۔ جب میں نے صحافت اخبار چھوڑا اور اس کے بعد ہمارا سماج جوائن کیا تو وہیں سے جس طرح کی سرخی لگا کر کے وہ اپنی خبر لکھنا شروع کرتے تھے، وہی میں نے ان سے سیکھا بھی تھا۔ عامر صاحب سب سے پہلے سرخی لکھتے تھے اور اس کے بعد اسی شیپ پر پوری خبر لکھتے تھے، تو کیونکہ میں نیا سیکھنے والا تھا تو میں نے اسے یہ سیکھا۔ اور سب سے بڑی خوبی ان کی خبروں کی یہ تھی کہ بہت معمولی خبر کو بھی بہت دلچسپ بنا دیتے تھے۔